ہارون صاحب اسمبلی نیشنل اسمبلی کی تو ہم بات کریں گے مگر بلوچستان میں یہ کیا ہوا؟ شرمناک ہے. انہوں نے کہا ہم پیچھے رہ گئے. وہ کم شرمناک تھا, یہ زیادہ شرمناک ہے. نہیں, اب زیادہ کم کیا ہے, اس میں ایک آدمی نے گندی گالیاں دی پھر کہا یہ پنجاب کا کلچر ہے. دنیا کے کسی ملک کا بھی کلچر نہیں, اس کو پتہ نہیں کلچر کے معنی کیا ہے. وہ لینن نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بورژوا پرولتاری کلچر ہونا چاہیے, تو اس میں سب سے انٹیلیجنٹ آدمی جو تھا, پڑھا لکھا وہ ٹراسٹسکی تھا. اس نے کہا جناب والا, وہ انقلاب کا بانی تو لینن تھا, اس کا ظاہر بڑا اکرام تھا, جناب والا کلچر ہمیشہ بورژوا ہوتا ہے, کلچر پرولتاری نہیں ہوتا. جھونپڑیوں میں کلچر نہیں جنم لیتا. زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, بکھلائے ہوئے لوگ ہیں بیچارے, افتاد گانے خاک, جو فرانسس فینن نے کہا تھا ریچرڈ آف دی ارتھ, مظلوم مجبور لوگ, ان کو تو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں سے کلچر اگتا ہے. اب ہر معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں, وہ پنجاب میں تو ہیں ایسے لوگ گالی دیتے ہیں, یہ خود ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا اعتراف ہی کر لیا اور کیا بھی. تو کراچی میں کیا تھا, کراچی میں گردنیں کاٹتے تھے اور وہ پوچھتے تھے کہ وہ بھیجا سر میں کیل ٹھونکنا آتا ہے, اور وہ نام کیا تھے, میں تو یاد کرنے کی کوشش کرتا, مجھے یاد رہے ٹنڈا, ٹیڑا, فلانا, بہنگا, لنگڑا, ہیں جی, اور 100 قتل کیے تھے, ہیں جی. وہ اردو بولنے والے کا کلچر ہے؟ کوئی نہیں اردو بولنے والے کلچر. اردو بولنے والے نہایت سیولائز لوگ ہیں, جو اس معاشرے کے سب سے سیولائز لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ان میں نمایاں ترین اردو بولنے والے. اردو سپیکنگ, بالکل درست بات ہے. اچھا, اب اس میں جرائم پیشہ بھی تھے, جوئے کے اڈے چلانے والے بھی تھے. ایک بڑا ان کا مشہور لیڈر ہے, وہ ہیروئن بیچتا تھا. اچھا, قتل کرنا, بوریوں میں ڈالنا اور اعلان ملک سے کہنا, راہ کو دعوت دینا. مگر اردو بولنے والے پنجاب نے تو اردو اپنی زبان سیکریفائز کر دی. محمد حسین آزاد جب یہاں آئے, اور کون آئے, محمد حسین آزاد آئے اور ایک دو آدمی یہاں لاہور آئے, تو اہل لاہور نے فارسی میں پڑھے لکھے لوگ بات کرتے تھے, پنجابی میں تو کرتے ہی تھے. تو پنجاب اس کو کوئی بتائے, اس آدمی کو لفظ ضبط کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اس کو کوئی بتائے کہ یہاں جو آغاز ہے کلچر کا, یعنی شاعری کا جو ہے, میوزک کا تو الگ ہے, اردو شاعری میں بھی پنجاب کی کنٹریبیوشن کسی سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسد اللہ خان غالب ہیں, سب سے بڑے شاعر اور میر ہیں, لیکن جو اس میں کنٹریبیوشن اقبال کی ہے, تاریخ انسانی میں ایسا شاعر نہیں ہے. اقبال میں تو انکسار بہت ہے, کہ وہ مولانا روم کو مرشد رومی کہتے ہیں, تو وہ ان سے کم شاعر تو نہیں ہیں, ان سے زیادہ متنوع موضوعات پہ انہوں نے شاعری کی ہے, اور ایسی شاعری ہے کہ لہجہ ہی بدل ڈالا اردو زبان کا, اور عبدالآباد تک رہے گا. اور پنجابی شاعری کی ابتدا کس نے کی تھی؟ پہلا آدمی کون ہے پنجابی کا شاعر؟ فرید الدین, خواجہ فرید الدین شکر گنج, اور اس کے سیر سے آج تک نہیں نکل سکے. دوسرا بڑا شاعر کون ہے؟ دوسرا بڑا شاعر کون ہے؟ جنگ میں کون تھا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو. یعنی آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ایک انسان کا کلام ہے. تھے تو وہ اصل میں شاعر تو نہیں تھے, عارف تھے. یعنی وہ صوفیہ میں ان کا بڑا بلند مقام ہے. ان کی زمین میں غالب نے غزل کہی ہے, اتنا اقبال نے ان کی زمین میں, وہ جو مشہور ان کی ہے اپنا بتان بہم و گمان لا الہ الا اللہ, وہ فارسی میں ان نے اسی ردیف قافیے کے ساتھ فارسی میں سلطان باہو نے. سلطان باہو کے بعد آپ آگے چلتے جائیں, شاہ حسین, ٹھیک ہے, اور میاں محمد بخش, اور اتنا بڑا آدمی خواجہ غلام فرید. یعنی اس کی بعض حصے تو ایسے ہیں کہ عالمی ادب کے اعلیٰ ترین نمونے اس کے سامنے ہیچ. اور یہ ان کی سرزمین ہے, ان لوگوں کی. اور آپ کہتے ہیں یہاں گالی دینا کلچر ہے. وہ خواجہ غلام فرید کا واقعہ آپ کو بتاؤں؟ جی جی پلیز. روزہ رکھا ہوا, نفلی روزہ رکھا ہوا, اور ایک ہندو میاں بیوی آئے. یعنی یہ ایسے لوگ تھے, آج بھی ان کے مزاروں پہ ہندو, یہ کرسچن, یہ سب جاتے ہیں, ہاں جی. یعنی ایسی محبت انہوں نے بانٹی. وہ کوئی خاص شربت انہوں نے بنایا, انہوں نے کہا یہ ایسا شربت کا نسخہ بن گیا, اتنا شاندار ہے کہ یہ خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے. سب سے معتبر آدمی تو وہی تھے.
آدھی رات کا نواب آپ بھاولپور نے جا کے جگایا، ملتان کے کوکر ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ خود خادم نے انکار کر دیا جگانے سے، با اصرار کیا تو جگایا، تو پھر اتنا کہا، دعا بتائی مگر اتنا کہا، اب اس زمانے میں بھاولپور کہاں اور ملتان کہاں، اور آدھی رات کو سفر کرنا پریشانی میں، کہا کہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو یہ دن تو نہ آتا، آج اس پریشانی میں تو تھے۔ ایک انگریز آیا، نابینا تھا، آنکھیں اس کی خراب ہو، نابینا نہیں تھا، آنکھیں خراب ہو گئی تھیں اور بے روزگار تھا، تو خواجہ صاحب ہر ایک کو پیسے دیتے تھے، عجیب و غریب فقیر تھے، جو بھی آدمی آتا تھا اس کو کچھ دیتے تھے، دلا کے لازماً دیتے تھے کچھ، تھوڑے سے ایسی تبرک کے طور پہ ہی صحیح۔ تو ایک اٹھنی ہے 1 روپیہ یا 2 روپیہ، 1 روپیہ کا مطلب تھا ایک من گندم، اس وقت میں تو ہارون صاحب ٹھیک ہے نا جی، یعنی 1000 روپے سمجھے نا آپ، 2000 روپے، اور 15-20 روپے تولے تو سونا تھا، آپ اندازہ لگائیں نا کہ 1 روپیہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، ہاں جی، 10-15 ہزار کے برابر یا 5000 روپے کے برابر، کہ اس کو زیادہ دے دو، وہ کتنے کہ 100-150 روپے تو اس کو دے دو۔ اچھا، یہ اجنبی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے جناب، بتائیں نا کہا کس نے ہے، اور آپ کس نے کہا، سب کو پتہ ہے، نہیں آپ بتائیں کس کو کہا، لوگوں کو شائبہ بھی ہو سکتا ہے ہارون صاحب، نہیں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اب اس بیچارے کا جو خاندانی پس منظر ہے، جن مصیبتوں سے وہ گزرا، ترس بھی آتا ہے، لڑائیاں جھگڑے قتل کے واقعات، ہاں جی، 2 خاندانوں میں تصادم، بے شمار لوگ قتل، ان کے بھی لوگ قتل ہوئے، دوسروں کے بھی ہوئے، پھر بہت مشکل سے صلح صفائی ہوئی، ہاں جی، پڑھنے لکھنے سے دور کا واسطہ بھی نہیں، پڑھنے لکھنے میں تو اللہ کے فضل و کرم سے خان صاحب کو بھی بہت کتابیں میں نے لے جا کے دی، مجھے نہیں کبھی بتایا وہ کتاب انہوں نے پڑھی۔ اچھا، نواز شریف صاحب کو تو کبھی کتاب چھو کے نہیں گزری، سجائی بہت ہوتی تھی انہوں نے، اکثر انٹرویو وغیرہ چیزیں آتی تھی تو کافی کتابیں سجائی بھی ہوتی تھیں۔ اچھا، سجائی ہوتی تھی، چلو یہ بھی غنیمت ہے، اچھا ہے، چلو یہ شعور تو ہے کہ سجی ہوئی ہو، کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے کہا مجھے سوچنے کے لیے وقت نہیں ملتا، سوچنے کے لیے وقت نہیں، مصروف آدمی ہے ہارون صاحب۔ آجا یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، بلا استثناء اس کے ذمہ دار، سبھی ذمہ دار۔ دیکھیں انہوں نے، یہ خان صاحب یہاں دفتر کھول دیتے نا عمران خان، تو دفتر بند کر دیتے تھے۔ مجھے کریکٹر اسیسینیشن کی پوری کمپین مجھے یاد ہے، 96 کے الیکشن میں مجھے ان لوگوں کے نام پتہ ہے، مجھے ان واقعات کا پتہ ہے چلائی، ان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے، ان کے دفتر بند کر دیتے تھے، ان کے بینر اتار دیتے تھے، ہاں جی۔ پھر آپ کو یاد ہے خواجہ اعظمی نے جو تقریر کی تھی، جی، اب اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کرے، وہ رہ گیا، باقی خورشید شاہ رہ گیا، تو سارے ذمہ دار ہیں۔ شرم کی بات ہے، اور معاشرہ اخلاقی طور پہ اتنا مفلس ہو گیا کہ پارٹیوں کے ورکر دھڑا دھڑا ایک دوسرے کو، وہ کہہ رہے ہیں اس نے زیادہ زیادتی کی، اس نے 9 گالیاں دی، اس نے نہیں، اس نے 6 دی، نہیں اس نے پہلے دی، اس نے بعد میں دی، 2 گالیوں کا فرق ہے، گالی دی نا،